اور ناظرین اب بات ہو جائے کچھ الیکشن کی شہری سندھ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ متحدہ اقوام متحدہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی 17 سیٹوں پر اور انہوں نے اپنی محنت لگن اور مسلسل کنٹینیوس جسے کہتے ہیں کہ جدوجہد سے یہ مقام حاصل کیا ہے. اس میں ایک بڑی وجہ ان کا اتحاد تھا, دوسری بڑی وجہ عوام کا ساتھ تھا. تو یہ جب دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر رزلٹ اسی طرح کے آتے ہیں. گراؤنڈ پہ آپ موجود رہیں گے, لوگوں سے جڑے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو وہ رسپانس ضرور ملتا ہے. جتنا آپ دور ہو جائیں گے, جتنا آپ خلا پیدا کریں گے, کوئی نہ کوئی اور جگہ لے لیتا ہے. ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب والی جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا گیپ پیدا کیا بائیکاٹ کے ذریعے. پھر انہوں نے ایک سوچ میں گیپ پیدا کیا فوج مخالف نیریٹو کو اپنا کر, ملک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو اپنا کر, دہشت گردی کا نیریٹو کو اپنا کر, بلوچستان کے نیریٹو کو اپنا کے. ظاہر ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کے نزدیک ریڈ فلیگڈ ہیں, لیکن الطاف حسین صاحب مسلسل اس پہ جڑ رہے. لیکن آخری کیل جو انہوں نے ٹھوکی وہ پی ٹی آئی کو اس وقت انہوں نے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا جبکہ وہ ناؤ ڈوب رہی تھی. وہ ناؤ اسی وجہ سے ڈوب رہی تھی جس میں بلوچستان لبریشن آرمی شامل ہے, جس میں اینٹی اسٹیٹ لوگ شامل ہیں, پاکستان مخالف جو دشمن ہیں وہ شامل ہیں. اور الطاف حسین نے بھی چنا تو اسی کشتی میں شامل ہونے کا چنا, پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت میں چلے گئے جبکہ ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ مرکزی دھارے میں آ کے ریاست کو یقین دلاتے کہ وہ سندھ کے شہری علاقوں سے کم از کم اس زومبی وائرس کا خاتمہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو شاید ان کی جانب بھی کچھ تھوڑی بہت رغبت ہوتی, لیکن ان کی اس پولیٹیکل وزڈم کی کمی کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب دور ہوتے چلے گئے. اور پھر وہ اتنے دور ہوئے کہ وہ اپنے ان عوام سے بھی دور ہو گئے جو ان کی ایک ہیلو پہ نکل آتے تھے اور وہ ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. یہ ان کی جو پالیسیز میں عدم توازن ہمیں دکھائی دیا, اس کی ایک بڑی وجہ شاید ان کی پالیسیز یا ان پالیسیز پہ عمل کروانے والے یا ان تک پہنچانے والے ان کے ایڈوائزر شامل تھے. ان کے پاس کمی تھی اچھے ایڈوائزر کی, پڑھے لکھے لوگوں کی ان کے پاس بہت شدید کمی دکھائی دی اور اس کی وجہ سے وہ عوام سے دور ہوتے چلے گئے اور ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا. بظاہر ہمیں یوں دکھائی دیا کہ الطاف حسین صاحب ایک یوٹیوبر ہیں, ایک ٹک ٹاکر ہیں, وہ عمران ریاض, عادل راجہ ایک ہی صف میں کھڑے ہمیں دکھائی دیے, جبکہ لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اسٹیٹ مین کی حیثیت سے, ایک مدبر سیاستدان کی حیثیت سے انہیں دیکھنا چاہتے تھے, پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کے قائد کے طور پہ. لیکن انہوں نے چنا ٹک ٹاک پر آنا, مذاق خیز ڈریسنگ کر کے, ٹوپیاں پہن کے, ہیٹس پہن کے, عجیب و غریب رنگوں کی ٹی شرٹیں پہن کر, اور وہ سنجیدگی کا عنصر دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا. لوگ اس بات پہ معترض یوں نہیں ہوئے کہ وہاں ان تک وہ بات پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. ایک اور بات جو بڑی اہم ناظرین وہ یہ کہ الطاف حسین صاحب کو میں نے شاید ایک اپنے چھوٹے سے ولاگ میں کہا تھا یا ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ الیکشن لڑنے کے لیے 16 لوگ بھی دستیاب نہیں ہیں. تو میرا مقصد یہی تھا جو آج رزلٹ آپ کو بتا رہا ہے. کوئی ایسے ان کے تحریکی 16 ساتھی وہاں نہیں مل پائے انہیں جو گراؤنڈ پہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے تھے, اور وہ جو 17 کا نمبر ہے, میں نے 16 کہا تھا, ایک زیادہ مل گیا, تو میری بات درست ثابت ہو گئی. برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم کہتے ہیں تو کسی بنیاد پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے 24 گھنٹے کے اندر الیکشن لڑنے کا, یہ کس کے کہنے پہ لیا ہے, کیوں لیا ہے, اور کون آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, گراؤنڈ پہ کس نے سپورٹ کی, سب کچھ چند ہی دنوں میں سامنے آ جائے گا جو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو مسخ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الطاف حسین ایک جن, ایک دیو مالائی شخصیت تھی, ایک افسانوی کردار تھا لوگوں کے نزدیک, ایک محبت تھی, ایک کرش تھا, اس کو توڑ دیا آپ نے, پاش کر دیا جب آپ آئے اور آپ نے اپنے لوگوں کے, اپنے مقامی مسائل کے بجائے, اپنے لوگوں کی بات کرنے کے بجائے بات پی ٹی آئی کی کرنی شروع کر دی. آپ نے بات جماعت اسلامی کی کرنی شروع کر دی, اور اب آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. چلے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جہاز ڈوب رہا ہے, پی ٹی آئی کی ناؤ ڈوب رہی ہے اور آپ اس میں سوار ہوئے, یہ بات ہو گئی. الیکشن کے رزلٹ میں آپ کو اس کا نتیجہ سامنے مل گیا. لیکن الیکشن کے بعد جب احتجاج کی باری آئی تو آپ نے جماعت اسلامی کو چنا, اور مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے جو خفا ہیں جماعت اسلامی سے اس مسلکی تضاد کی وجہ سے کہ جو جماعت اسلامی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہماری ایک مخصوص اہل تشیع برادری کو, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے, اور جو بڑی تعداد الطاف حسین کی سپورٹر تھی. اب الطاف حسین نے یہ اپنے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک لی کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کیا سینٹیمنٹ ہے کراچی میں جماعت اسلامی کے بارے میں. اور پی ٹی آئی جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, پی ٹی آئی جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا, کوئی سولوشن نہیں کیا, کوئی پروجیکٹس نہیں لگائے, کوئی پیسہ نہیں دیا, آپ نے اس کو سپورٹ کیا. لوگ بہت ناراض تھے اور لوگوں نے اس ناراضگی کا اظہار الیکشن میں کیا ہے. دھاندلی نہیں, الیکشن میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. وہ ہاتھ کس نے کیا ہے, وہ آپ کے ایڈوائزر نے کیا ہے, جنہوں نے کہا کہ یا تو اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو ویوز ملیں گے, لیکن وہ ایک ٹیمپریری تھا, وہ ایک شارٹ ٹرم تھا, اور آپ کا جو ایک دور اندیشی اور ایک پولیٹیکل وزڈم کا عمل ہونا چاہیے تھا, اس کا کمپلیٹ فیلئر تھا. یہ جو چیز ہے الطاف حسین صاحب آپ کو سوچنی ہوگی, دوبارہ سے ریوزٹ کرنی ہوگی, آئندہ آپ کیا کریں گے. آئندہ کرنے کے لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم آ گئی ہے. ایم کیو ایم حکومت کی شراکت دار بننے جا رہی ہے. ایم کیو ایم قبولیت نہیں شمولیت کے ساتھ جائے گی. ایم کیو ایم اب سیاست نہیں شراکت کرے گی, اور وہ ایم کیو ایم جب شراکت کرے گی تو کارکردگی دکھائے گی. جب کارکردگی دکھائے گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, اور لوگوں کے مسائل ہوں گے تو لوگوں ان کے دلوں میں وہ گھر کرے. تو آپ مزید دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا آپ کے پاس اب مزید
مزید کیا راستہ بچا ہے سوائے اس کے کہ بیٹھ کے کوئی کتاب لکھیں یا کوئی ڈاکومنٹری بنائیں یا پھر وہی مزید اپنے یوٹیوب سے کمائی کا سلسلہ کریں. یا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس تمام جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو ریوزٹ کریں, اس کو بیٹھ کے سوچیں اور دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے فکس کر سکتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے, جو لوگ آپ کے تھے, جو آپ کے کمانڈر تھے, جو کور کمانڈر تھے, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ اب آپ کو معاف کر دیں اور آپ کو قبول کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. ورنہ آپ کا مستقبل اب صرف لنڈن میں انٹرنیٹ پہ سیاست کرنے کے لیے اور اوورسیز کارکنان کے قائد کے طور پہ آپ رہ جائیں گے. کراچی اور پاکستان میں آپ کی سیاست کا کوئی وجود نہیں ہے.